اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین السامعین السلام علیکم۔ مذہب کیا ہے؟ اس کے کیا معنی ہیں؟ مذہب کا اصل معنی لغت کے حساب سے وہ ہیں چلنے کے، راستے کے، لیکن انگریزی لفظ جو مذہب کے لیے استعمال ہوتا ہے یعنی کہ ریلیجین، وہ لاطینی لفظ ریلیجیو سے ماخذ ہے جس کے معنی پابندیوں کے ہیں۔ لیکن اگر ہم تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ مختلف قسم کے مذاہب دنیا میں موجود ہیں۔ بنیادی چیز جو مذہب میں پائی جاتی ہے، تمام مذاہب میں پائی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ کسی ایسی ماورائی ہستی کو قابل عبادت سمجھنا، اس کی عزت کرنا اور اس کے احکامات پر عمل کرنا۔ لیکن آپ سب بھی جانتے ہیں کہ کوئی بھی نظام ہو، کوئی بھی طریقہ کار ہو، کوئی بھی مذہب ہو، اس کا دین ہونا یعنی ایک نظام ہونے کے نظام کے تحت آنا ضروری ہوتا ہے۔ بغیر نظام کے کوئی چیز بھی باقی نہیں رہ سکتی۔ آپ اگر مختلف مذہبوں پر، مذاہب پر نظر ڈالیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ کہیں وہ واحد ہستی ہے، کہیں دو ہستیوں کی بات کی جاتی ہے، دو ہستیوں کو الگ مانا جاتا ہے، کہیں دیو اور دیوتانیاں ہیں یعنی کہ دیویاں ہیں، بہت سے ہیں۔ لیکن بنیادی چیز یہی ہے کہ ان ہستیوں کو ماورائی ہستیاں سمجھا جاتا ہے اور ان کو قابل عزت اور قابل عبادت سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ان مذاہب پر ان علاقوں کا جہاں جہاں کے وہ لوگ رہنے والے ہوتے ہیں ان کا بھی اثر ہوتا ہے۔ یعنی اگر وہ کاشتکاری والے ہیں تو ان کا دیوتا یا ان کا الہ بارش کا بھی ہو سکتا ہے، اور اگر وہ خانہ بدوش ہیں تو ان کا دیوتا شکار والا دیوتا بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی اس میں کچھ لوگوں کے اپنے رسم و رواج بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ اس ماورائی ہستی کو صاحب قانون سمجھنا، اس کی عبادت کرنا اور اس کے احکام پر عمل کرنا، یہی مذہب کہلاتا ہے۔ معاف کیجیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم۔ یعنی مذہب یہ ہوا کہ اپنے نفس کو ایک ماورائی طاقت کے اصولوں کے تحت کرنا یا ان دیوی دیوتاؤں کے تحت کر دینا جن کو اس علاقے کے لوگ اپنے سے برطرف، اعلیٰ اور عرفہ سمجھتے ہیں، اس کی اطاعت میں آ جانا، یہ مذہب کہلاتا ہے۔ اور ہر علاقے کے اپنے اپنے عقائد ہوتے ہیں اور ان کے مطابق انہوں نے مختلف طریقے مقرر کیا ہوتے ہیں۔ اگر میں سادہ لفظوں میں اس کی تعریف کروں تو جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ کچھ قوانین کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا مذہب کہلاتا ہے، اور بسا اوقات اسی کو دین کہہ دیا جاتا ہے۔ لیکن دین ایک مکمل نظام ہوتا ہے جس کے تحت پوری زندگی، انسانی پوری زندگی پر وہ قوانین حاوی ہوتے ہیں۔ یہ ابتدائیہ میں نے آپ کے سامنے اس لیے پیش کیا ہے کہ جہاں بھی کوئی ماورائی طاقت کو تسلیم کر کے اسے قابل عبادت سمجھا جائے گا تو اس کے اصولوں پر عمل کیا جائے گا جن پر عمل کرنا اس علاقے کے لیے ضروری ہوگا۔ اسلام چونکہ ایک ایسا مذہب ہے جو توحید کا قائل ہے، اس میں اس ذات کو صرف واحد سمجھا جاتا ہے، اسے لا شریک سمجھا جاتا ہے، اسے ہر چیز پر قدرت حاصل ہوتی ہے اور اس کے احکامات کو ابدی مانا جاتا ہے اور ان پر عمل کرنا فلاح کا ذریعہ جانا جاتا ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب پاکستان پر جنرل ضیاء الحق کی حکومت تھی اور وہ ترکی کے دورے پر گئے تھے۔
جب وہ ترکی پر دورے پر گئے تو انہوں نے وہاں دیکھا کہ اسلام کے قوانین پر اسی طرح سے عمل نہیں ہوتا جیسا کہ پاکستان میں ہوتا ہے۔ لہٰذا جب وہ دورے سے واپس آنے لگے تو انہوں نے وہاں کے صدر کنعان ایون کو پاکستان آنے کی دعوت دی۔ سفارتی آداب کو سامنے رکھتے ہوئے وہاں تو انہوں نے کوئی بات نہ کی، لیکن کیونکہ وہ اسلام کو اپنی نظر سے جو دیکھتے تھے اس پر سختی سے کاربند تھے، لہذا وہ چاہتے تھے کہ میں کسی طرح صدر کنعان ایون کو اسلام کے بارے میں کچھ بتاؤں، لیکن سفارتی آداب کی وجہ سے وہ بات نہیں کر سکتے تھے۔ جب انہوں نے دعوت قبول کر لی، یعنی صدر کنعان ایون پاکستان کے دورے پر آئے، تو جنرل ضیاء الحق نے یہ پروگرام کچھ اس طرح سے ترتیب دیا کہ جب وہ شاہی قلعہ کے پاس سے گزریں تو اس وقت نماز کا وقت ہو اور اذان دی جائے، اور اس طرح سے ترکی کے صدر کنعان ایون کو اس بات کے لیے کہا جا سکے کہ وہ نماز کے لیے مسجد میں جائیں۔ لیکن اس منصوبے پر جب عمل کیا گیا اور قافلہ شاہی قلعے کے قریب پہنچا تو اذان کی آواز آئی جو کہ منصوبے کے مطابق تھا۔ تو جنرل ضیاء الحق صاحب نے کہا کہ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، آؤ ہم بھی نماز پڑھیں۔ تو اس کے جواب میں کنعان ایون نے کہا کہ میں یہاں انتظار کرتا ہوں، آپ نماز پڑھ لیں۔ جب وہ نماز پڑھ کے واپس آئے تو باتوں میں جنرل ضیاء الحق نے کنعان ایون صاحب سے کہا کہ نماز پڑھنا چاہیے، تو کنعان ایون نے کہا کہ آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ تو جنرل ضیاء الحق نے کہا کہ اگر ہم نماز پڑھیں تو ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس کے جواب میں جو صدر کنعان ایون نے کہا وہ ایک عجیب بات تھی، جو کہ میں نے تھم نیل پر بھی لکھا ہے کہ میں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا۔ یہ بات جو صدر کنعان ایون نے کی تھی اس کے پیچھے ایک لاجک ہے۔ وہ لاجک یہ ہے کہ اگر صرف گناہ بخشانے کے لیے ہی نماز پڑھنی ہے تو گناہ بخشانے کے اور بھی کئی طریقے ہیں، اللہ تعالیٰ سے استغفار بھی کرنا چاہیے، اس سے بھی گناہ بخشے جاتے ہیں، دوسرے لوگوں کی مدد کی جائے اس سے بھی گناہ بخشے جاتے ہیں، لیکن صرف نماز ہی کیوں؟ معزز ناظرین سامعین، شاید آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے یہ کہا تھا کہ ہم عبادت کیوں کرتے ہیں، اس کے لیے میں نے دلائل دیے تھے۔ ایک بات میں یہاں بھی کہتا ہوں کہ ہر انسٹیٹیوشن کے کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں اور ان میں کچھ ارتقاء ہوتا ہے۔ آپ فرض کیجیے ایک سکول ہے، جب ایک بچہ سکول میں داخل ہوتا ہے تو وہ کچی جماعت میں جاتا ہے، اسے نرسری کہتے ہیں، پھر وہ اول میں جاتا ہے، دوم سوم، اسی طرح وہ سفر طے کرتے ہوئے گریجویٹ ہو جاتا ہے، پی ایچ ڈی کر لیتا ہے، یعنی اس ادارے میں ترقی ہوتی ہے۔ جب ہم اس کو سامنے رکھ کر دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نماز پڑھنے والا شخص جب وہ نماز پڑھنا شروع کرتا ہے تو اس کے رویے میں، اس کے اخلاق میں ہمیں کوئی بھی تبدیلی نظر نہیں آتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر جس طریقے سے ہم نماز ادا کرتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، اس طریقے سے ہمیں کوئی پازیٹیو اثرات نظر نہیں آتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا نماز کی ادائیگی کا طریقہ یا اس کو اپنے اوپر حاوی کرنے کا، یعنی اس کے اثرات کو اپنے اوپر لینے کا کوئی ذریعہ ہی موجود نہیں ہے۔ جب تک ہم وہ اثرات اپنے اوپر طاری ہوتے نہیں دیکھ لیں گے تو ہمیں اپنے نفس میں، اپنی جان میں کوئی ترقی نظر نہیں آئے گی۔ اسلام ایسا مذہب ہے جس میں کوئی چیز بھی بیکار نہیں ہے، عبث نہیں ہے، فضول نہیں ہے، ہر چیز کے اثرات ہیں۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ اگر ہمیں اسلامی اقدار پر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ میں فرق نظر نہیں آتا، ہمیں انسانیت کی ہمدردی پیدا نہیں ہوتی، ہمیں اپنے وطن سے محبت پیدا نہیں ہوتی، ہمیں اپنے دین سے محبت پیدا نہیں ہوتی، تو ہم میں کچھ نہ کچھ خامی ضرور ہے۔ یعنی یا تو ہمارا نظریہ غلط ہے، یا ہمارا طریقہ غلط ہے، یا ہم جو سمجھتے ہیں وہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے جب ہم نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ کرتے ہیں تو ان کے کچھ مقاصد ہیں،
اگر وہ مقاصد ہم میں ظاہر نہیں ہوں گے تو ہماری عبادت ساری بیکار جائے گی، جس کے بارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تمہاری عبادتیں، تمہاری نمازیں تمہارے منہ پر مار دی جائیں گی۔ یعنی نتیجہ یہ نکلا کہ اگر ہم میں انسانیت کی محبت، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں مبارکہ ہے، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ اگر ہم عبادات ادا کرتے ہوئے ہم میں خیر خواہی پیدا نہیں ہوتی، دوسرے انسانوں سے محبت پیدا نہیں ہوتی، ہم ان کی بھلائی نہیں چاہتے، ہم ان کی بھلائی کے کام نہیں کر سکتے، تو ہمارا وہ طریقہ کار جس پر ہم عمل پیرا ہیں وہ غلط ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھنے کی ہے، اسلام نے جو طریقہ کار دیا ہے، جو ہمیں بتایا ہے، وہ برحق ہے اور سب اس پر عمل کرنے کے فوائد ظاہر ہونے چاہیے، جیسا کہ صحابہ کرام میں ظاہر ہوئے تھے۔ صحابہ کرام جس وقت قرآن مجید نازل ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، تو وہ ایک ایسی قوم تھی جو کسی کا حکم برداشت نہیں کر سکتے تھے، اور ان میں جو لڑائیاں شروع ہوتی تھیں تو وہ سالوں تک چلتی تھیں۔ معزز ناظرین سامعین، دیکھنا یہ ہے کہ اگر اسلامی طریقہ عبادات سے ہم میں کچھ تبدیلی پیدا ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، ہم صحیح راستے پر ہیں۔ اگر ہم میں تبدیلی نظر نہیں آتی تو ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، کیونکہ اسلام کے طریقے جو ہیں وہ دائمی ہیں اور ان پر کوئی کمی بیشی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جو فرق ہوگا وہ ہم میں خود ہوگا، اور یہ دیکھنے کے لیے کہ ہم میں وہ اثرات ظاہر ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، تو ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں اقوام عالم یعنی اپنی انسانی برادری کے لیے ہم میں خیر خواہی کے کوئی جذبات پیدا ہو رہے ہیں تو ٹھیک۔ اگر یہ نہیں ہو رہا، ہم لوگوں کی بھلائی نہیں کرتے، لوگوں کے نقصان ہم سے ہوتا ہے، تو ہم غلط راستے پر ہیں، جس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ معزز ناظرین سامعین، صدر کنان ایورن کی بات سے میرے ذہن میں یہ خلش پیدا ہوئی تھی کہ میں اس پر غور کروں اور دیکھوں کہ انہوں نے یہ بات کیوں کہی تھی۔ انہوں نے یہ بات صرف اس لیے کہی تھی کہ کیونکہ ان کو اس چیز کا پتہ نہیں تھا، یا انہوں نے جنرل ضیاء الحق کے جواب میں جو انہوں نے دیا تھا کہ ہم نماز گناہ بخشنے کے لیے پڑھتے ہیں، تو اس کو صحیح نہیں سمجھا تھا۔ یعنی گناہ بخشانے کے اور بھی طریقے ہیں، اس کو صحیح فلسفے کو سمجھنا چاہیے، جس کے لیے انہوں نے وہ یہ الفاظ استعمال کیے تھے۔ معزز ناظرین سامعین، اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت کی بارش کرے اور ہم میں وہ جذبہ پیدا کرے جس سے ہم میں وہ اثرات ظاہر ہو جائیں جو اسلام ہم سے چاہتا ہے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔